السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی قبولیت کے وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے؟ احادیث میں اور قرآن پاک میں وہ اوقات بتائے گئے ہیں جن ٹائم میں، جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ان اوقات میں دعا مانگنا شروع کیجئے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یقین کے ساتھ مانگیے۔ پہلا وقت، ہر رات کا آخری حصہ۔ قرآن مجید میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کا جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار آسمان دنیا پہ آ کے فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ کوئی ہے روزی کا طالب، جو مجھ سے روزی مانگے تو میں اس کو روزی دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکتا ہے تو ضرور ہو جا، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ دوسرا وقت دعا کی قبولیت کا جمعہ کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مسلمان کو وہ گھڑی مل جائے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے، جو دعا مانگے اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور بیشتر علماء کی رائے ہے کہ وہ جو گھڑی ہے وہ جمعے کے 2 خطبوں کا درمیانی وقفہ ہے یا عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ تیسرا وقت دعا کی قبولیت کا اذان اور جنگ کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت دعا رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور جنگ کے وقت۔ جب اذان ہو اس کے بعد دعا کی جائے، ایسے ہی کچھ جنگ ہو، جنگ کی اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھا وقت فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پانچواں وقت دعا کی قبولیت کا سجدے کی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو تم زیادہ دعا مانگا کرو۔ اور چھٹا وقت عرفہ کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفہ کا دن یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ دعا کے لیے بہترین دن ہے۔ اور ساتواں جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا، وہ روزہ افطار کرتے وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے۔ جس وقت وہ روزہ افطار کرے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، سارے کام چھوڑ دو اور میرے بندے روزہ دار جو دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور 8واں وقت جو دعا کی قبولیت کا، وہ آمین کہنے کے بعد ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور 9واں وقت شب قدر ہے۔ شب قدر میں دعا مانگنے کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر مجھے لیلۃ القدر کے متعلق معلوم ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے مندرجہ ذیل دعا تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تیرا انتہائی پسندیدہ امر ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ اور 10واں وقت جو دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، زمزم کا پانی پیتے وقت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیے جائے وہ دعا پوری ہوتی ہے، وہ نیت قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ 10 اوقات ہیں، بہترین اوقات جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنے وطن عزیز کے لیے مانگیے، اپنے فیملی کے لیے مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اور رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں، اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو ضائع نہ کیجیے
اور افطار میں دعا ضرور مانگیے. افطار کے وقت ہماری افطاری کھانے پینے کی نظر ہو جاتی ہے، ہم اس میں دعا ضرور مانگا کریں. ناظرین دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.